ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، فیضان ملک کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ ارزا شاہ نے بھی ان کی بات پر سر ہاں میں ہلایا۔ علیزے بھابی کہاں ہو آپ؟ احان کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بھابی اب یہاں ہو اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ابان علیزے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا جو کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ علیزے اس کی بات پر مسکرا دی۔ اچھا تو آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ علیزے بھی اسی کے انداز میں بولی۔ وہ دراصل بھابی میرے نہ کچھ دوست آ رہے ہیں گھر پر، تو کیا آپ ان کے لیے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے مزے کا کھانا بنا دیں گی؟ ابان علیزے کو بھرپور مکھن لگاتے ہوئے بولا۔ بس اتنی سی بات، تم بے فکر رہو، سمجھو کام ہو گیا تمہارا۔ علیزے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ تھینکس یو بھابی، یو آر سو سویٹ۔ ابان خوشی سے علیزے کو گول گول گھماتے ہوئے بولا۔ ارے بس بس، اب چھوڑ دو مجھے، میں خالہ جان کو چائے دے آؤں۔ علیزے مسکرا کر بولی اور چائے کا کپ تھامے کچن سے نکل گئی۔ جب تک وہ واپس آئی تب تک ابان بھی کچن سے جا چکا تھا۔ علیزے نے جلدی سے کھانا بنانے کی تیاری کی۔ 1 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد کھانا تیار ہو چکا تھا۔ ہو گیا کھانا تیار، اب میں جلدی سے شاور لے لیتی ہوں، وہ خود سے کہتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے الماری سے اپنے نیلے رنگ کی فراک نکالی اور شاور لینے کی غرض سے واش روم میں گھس گئی۔ 10 منٹ بعد وہ گیلے بالوں کے ساتھ باہر نکلی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ گولڈن بالوں سے پانی ٹپک کر اس کے کپڑوں کو بھگو رہا تھا۔ وہ ابھی بالوں میں کنگھی کر کے فارغ ہوئی ہی تھی جب اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے الماری کی جانب بڑھ گئی۔ الماری سے اپنی مطلوبہ چیز ملنے پر وہ اسے لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک وائٹ کلر کا خوبصورت سا باکس تھا۔ علیزے نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھولا۔ اس نے جیسے ہی وہ باکس کھولا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آئی فون! علیزے نے اسے دیکھتے ہی خوشی سے چہک کر بولا اور اسے جلدی سے آن کرنے لگی۔ اذان کل ہی حریم بیگم کے کہنے پر شام کو اس کے لیے فون لایا تھا۔ جب اذان نے رات کو علیزے کو دیا تو اس نے بغیر دیکھے پکڑ کر الماری میں رکھ دیا تھا۔ بھابی! علیزے ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی جب ہیرا اسے پکارتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں ہیرا کہو کیا بات ہے؟ علیزے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی۔ بھابی وہ بان بھائی کے دوست نیچے آئے ہیں تو میں پوچھنے آئی تھی اگر کھانا بن گیا ہے تو ملازمہ کو کہہ کر کھانا لگوا دو، ہیرا اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بن گیا ہے، لگوا دو۔ جی ٹھیک، یہ کہہ کر وہ بھی جانے ہی لگی تھی کہ دوبارہ پلٹی۔ ویسے بھابی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہیرا اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کہ کچھ بھی نہیں۔ علیزے ہیرا کے پوچھنے پر گڑبڑائی۔ علیزے نہیں چاہتی تھی کہ ہیرا دیکھ کر اسے جان کے نام سے چھیڑے۔ نہیں کچھ تو ہے، پہلے مجھے دکھائیں، ہیرا اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ ہیرا کچھ بھی نہیں ہے کہ تبھی ہیرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا۔ آئی فون بھائی نے دیا؟ ہیرا آنکھیں پھاڑے حیرانگی سے بولی۔ ہم رات کو انہوں نے دیا۔ علیزے شرم و حیا سے سر جھکائے بولی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، بھائی آپ کے لیے گفٹ لائے ہیں؟ ہیرا ابھی بھی شاک کے انداز میں بولی۔ کیوں تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ علیزے اس کی کمر میں مکہ جڑتے ہوئے بولی۔ اس گزرے وقت میں ان دونوں کے درمیان اتنی تو بے تکلفی ہو گئی تھی۔ آج جلن نہیں، البتہ میں آپ کو یہ اتنی آسانی سے واپس نہیں دینے والی، ہیرا اس کے کان کے قریب جھک کر کہتی کمرے سے بھاگ گئی۔ علیزے کو جب سمجھ آئی تو وہ بھی بغیر دوپٹہ لیے اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گئی۔ ہیرا واپس کرو، پلیز یار واپس کرو، علیزے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے بولی۔ پہلے مجھے پکڑ کر دکھائیے، ہیرا سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی بولی۔ ہیرا پلیز واپس کرو، اذان پہلی دفعہ میرے لیے کچھ لائے ہیں، علیزے مسلسل اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے بولی۔ علیزے بنا دوپٹے کے اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ تبھی احان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ علیزے نے جھپٹنے والے انداز میں ہیرا کے ہاتھ سے فون لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی اذان کی سخت اور کڑکدار آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آواز سن کر علیزے کے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ اذان قدم قدم چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اذان کی نظر علیزے کے اوپر پڑی جو بنا دوپٹے کے کھڑی ہوئی تھی۔ تو اس کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے، اوپر سے بان کے دوست کی ہوس بھری نظریں علیزے پر گری دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ پل میں اس کی آنکھیں آگ برسانے کو تیار تھیں۔ غصے کی شدت سے اس نے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے انسان کی آنکھیں نوچ لے۔ ابان اپنے دوستوں کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، اذان ابان کی طرف دیکھ کر سختی سے بولا۔
ابان اس کے لہجے کی اس قدر سختی محسوس کرتا بغیر کچھ کہے انہیں لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اذان نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر لیزے کو بازوؤں سے تھاما اور اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ علیزے کسی کٹی پٹانگ کی دوڑ کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اذان کو اتنے غصے میں جاتا دیکھ کر ہیرا کو کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہوا کہ کیا کر رہے ہیں، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ علیزے درد برداشت کرتی اس کی مضبوط گرفت سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی۔ اذان نے کمرے میں آ کر اس کو بیڈ کی جانب دھکا دیا جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور روندے منہ سیدھا بیڈ پر جا گری۔ اذان مسلسل کمرے میں چکر لگاتا ہوا اپنے آگ برساتے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو کسی صورت بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو ایک پل ہی میں موت کے گھاٹ اتار دے جس نے اس کی پرنسس کو بنا دوپٹے کے دیکھا ہوا تھا۔ علیزے ابھی بھی مشکل ہی اپنا آپ سنبھالے کھڑی ہوئی تھی جب وہ جنونی انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ علیزے تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ اسے کندھوں سے تھامے اس کی آنکھوں میں اپنی لال انگارے آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ علیزے کو اس کی بات سن کر یکدم شرمندگی نے گھیر لیا۔ وہ ہیرا کے ساتھ مذاق میں بغیر دوپٹے کے ہی کمرے سے نکل گئی تھی، اوپر سے نیچے ابان کے دوست۔ علیزے نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو کئی القابات سے نوازا۔ وہ کیسے بنا دوپٹے کے سب کے سامنے جا سکتی تھی؟ میں نے پوچھا تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ اذان اسے ویسے ہی چپ کھڑا دیکھ کر اس بار غصے سے دھاڑا۔ سوری، وہ حرم میرا فون نہیں دے رہی تھی تو بے دہانی میں لینا بھول گئی۔ علیزے اس کی دھاڑ پر سہم کر آنسو ضبط کرتی ہوئی بے مشکل اٹکتے ہوئے بولی، تم ابھی بھی اپنے باپ جیسی ہو، ذرا پیسوں والے مرد دیکھے نہیں اور اپنے حسن سے رجانے چلی آئی۔ اذان علیزے کے بالوں کو سختی سے پکڑے اس کا چہرہ اپنے نزدیک کرتے ہوئے نفرت سے پھنکارا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے تم سے شادی کر کے۔ اذان اس کے چہرے پر نظریں جمائے غصے سے بولا۔ علیزے نے ترک کر اس کی جانب دیکھا جو اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے اس کے بارے میں یہ سب بول سکتا ہے؟ اذان کا چہرہ اس وقت برداشت کی حد تک لال ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ آئندہ اگر میں تمہیں بغیر دوپٹے کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو قسم سے اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا اور اس بات پر مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اذان اس کی گردن پر اپنا آگ برساتا لمس چھوڑتے ہوئے سرگوشی آواز میں بولا۔ علیزے نے تکلیف سے اپنی آنکھیں مینچیں، آنسو پلکوں کی بال توڑ کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اذان نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور ایک نظر بیڈ پر پڑے فون پر ڈالی اور اسے اٹھا کر پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ علیزے نے بمشکل منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اذان ایک نظر علیزے اور ٹوٹے ہوئے فون پر ڈالتا لمبے لمبے ڈنک بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اذان کے کمرے سے جاتے ہی وہ وہیں بیٹھ کر زمین پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیوں اللہ میاں، میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیوں میں ہر جگہ رسوا ہوتی ہوں؟ کیا میرا وجود اتنا ہی بیکار ہے کہ ہر کوئی ٹھوکر مار کر چلا جاتا ہے؟ پہلے بابا اب اذان، کیا میں اتنی بیکار ہوں سب کے لیے؟ کہتے ہی ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ علیزے کو اذان کے رویے سے زیادہ اس کے کہے گئے الفاظ تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر اذان کا رویہ، اس کے نفرت سے کہے گئے الفاظ یاد آ رہے تھے جس سے اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ اذان غصے سے سلکتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اسے ہیرا ہال میں مسلسل چکر لگاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اذان کو نیچے آتا دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی۔ بھائی، وہ بھابھی، ہیرا ڈرتے ہوئے علیزے کو متعلق پوچھتے ہوئے بولی۔ حالانکہ اذان نے کبھی بھی اس سے غصے میں بات نہیں کی تھی لیکن اذان کو غصے میں دیکھ کر وہ اس سے ڈر جاتی تھی۔ گڑیا، تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ کمرے میں آرام کر رہی ہے، اب کمرے میں جا کر ان کو ڈسٹرب مت کرنا، اوکے؟ اس کے پیار سے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ اور ہاں، چھوٹی ماما کو بھی کچھ مت بتانا نہیں تو وہ بلا وجہ پریشان ہوں گی۔ اذان اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولا تو ہیرا نے اچھے بچوں کی طرح جلدی سے سر ہاں میں ہلایا۔ گڈ گرل، جاؤ اب تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ، اذان کہتے ہی لمبے لمبے ڈنک بھرتا گھر سے نکل گیا۔
گھر سے سیدھا حسن سے ملنے پر پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ اذان نے جیسے ہی پولیس اسٹیشن کے اندر قدم رکھا، سب نے کھڑے ہو کر مؤدبانہ انداز میں اسے سلام کیا، جس کا جواب اس نے سر ہلا کر دیا۔ یہاں سب اسے جانتے تھے۔ تمہارے سر اندر ہیں؟ اذان ایک کانسٹیبل کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ جی سر، اندر ہی ہیں۔ کانسٹیبل احترام سے بولا تو وہ سر ہلاتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اذان جیسے ہی اندر داخل ہوا تو حسن کو کسی فائل میں منہ دیے پایا۔ السلام علیکم ایس پی صاحب، اذان اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے ہیں۔ حسن اس کو دیکھتا کافی خوشگوار موڈ میں بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حسن جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گیر ہوا۔ میں نے تو سمجھا تھا تم مجھ سے ملنے نہیں آئے گا، اس لیے میں خود ہی آنے کا سوچ رہا تھا۔ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ دیکھ لے، تو نے مجھے یاد کیا اور دیکھ میں آ گیا۔ اذان بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہا ہا ہا، ویری فنی۔ چل بتا کیا لے گا، کافی یا چائے؟ حسن اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں یار، دل نہیں چاہ رہا۔ اذان لمبی سانس لیتے ہوئے بولا۔ تجھ سے پوچھنا ہی فضول ہے۔ حسن نے اتنا کہہ کر انٹر کار پر 2 کافی کپ منگوائی۔ کچھ ہی دیر میں کافی آ چکی تھی۔ پھر کافی پینے کے ساتھ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ باتیں کرتے انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کے 8 بجے وہ پولیس اسٹیشن سے نکلا، لیکن اب بھی اس کا ارادہ گھر جانے کا نہیں تھا۔ حریم بیگم کی کئی بار کال آ چکی تھی، کسی کلائنٹ کے ساتھ بزی ہوں، دیر ہو جائے گی۔ اذان نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس نے آج پہلی دفعہ حریم بیگم سے جھوٹ بولا تھا۔ آدھی رات تک وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی سی بات پر اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر گیا۔ رات کے 2 بجے وہ گھر واپس آیا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی گہرے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اذان نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھا لیے۔ اذان نے جیسے ہی دروازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھا، تبھی اس کی نظر زمین پر سوئی علیزے پر پڑی، جو شاید روتے روتے وہیں زمین پر سو گئی تھی۔ اذان نے اسے دیکھ کر ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ اسے اس وقت اپنے رویے پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ نیند میں بھی وہ مسلسل ہچکیاں دے رہی تھی۔ اذان نے ایک نظر اس کے روئے ہوئے چہرے پر ڈالی، جہاں آنسوؤں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ آئی ایم سوری پرنسس، پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا، کیوں میں اتنا اوور ریئیکٹ کر گیا اور جانے انجانے میں تمہیں اپنے کہے الفاظوں سے تکلیف پہنچا گیا۔ اذان اس کے روئے ہوئے چہرے پر نظریں جمائے دل میں بولا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھے اور ایک نظر اسے دیکھے پیچھے ہٹ گیا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کپڑے بدل کر واش روم سے نکلا اور لائٹ آف کی اپنی جگہ پر لا کر لیٹ گیا۔ تھکان کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ اگلی صبح اس نے کسمسا کر دائیں جانب کروٹ بدلی، تبھی اس کے دماغ میں کل والا واقعہ گردش کرنے لگا۔ اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول لی، جلدی سے بیٹھ کر پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ اذان اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اذان کا کل والا رویہ یاد آتے ہی اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگنا شروع ہو گئیں۔ تبھی اسے خیال آیا کہ وہ بیڈ پر کیسے آئی، وہ تو زمین پر ہی بیٹھی سو گئی تھی۔ دماغ پر بہت زور ڈالنے کے بعد بھی جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو سر جھٹک کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ میں فریش ہو کر لیزے سر پر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ کر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی ہال میں پہنچی تو حریم بیگم وہی ہال میں رکھے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے میری بیٹی اٹھ گئی، طبیعت ٹھیک ہے میری شہزادی کی؟ حریم بیگم اسے دیکھ کر پیار سے بولی۔ سوری، وہ آج پتہ نہیں چلا کیسے دیر سے آنکھ کھلی۔ علیزہ شرمندگی سے نظریں جھکائے بولی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ حریم بیگم اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے محبت سے مسکرا کر بولی۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ نہیں بیٹا، ہم سب نے کر لیا ہے، اب جاؤ جا کر کر لو۔ تبھی وہاں اذان سنجیدہ چہرہ لیے داخل ہوا۔ علیزہ ایک نظر اس بے رحم شخص پر ڈالے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چھوٹی ماما، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اذان ان کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ حریم بیگم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی۔ چھوٹی ماما، میں لندن واپس جا رہا ہوں۔ لیکن اذان، تم اب کیوں واپس؟
حریم بیگم پریشانی سے بولی۔ چھوٹی ماما، میں جا کر ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا سارا بزنس پاکستان سیٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے کچھ وقت کے لیے واپس جانا ہوگا۔ اذان انہیں تفصیل سے بتاتا ہوا بولا۔ ہم ٹھیک ہے، پھر تم ایسا کرو، علیزے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، کچھ دیر باہر نکلے گی تو تھوڑا بہتر محسوس کرے گی۔ حریم بیگم کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ لیکن چھوٹی ماما، مجھے وہاں پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، شاید 2-3 ماہ۔ اذان ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ کوئی بات نہیں، کم سے کم تمہارے کاموں میں تو مصروف رہے گی۔ یہاں پر ہیرا اور بان تو یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، فضول میں ہی یہاں پر رہنا ہے۔ الٹا سوچے گی تم اسے باہر لے جاؤ، باہر کے ماحول میں شاید وہ کچھ بہتر محسوس کرے۔ جی ٹھیک ہے، میں ٹکٹس کنفرم کرواتا ہوں۔ اذان کہتے ہی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اب بار بار منہ کاٹ کے حریم بیگم کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ ان کی خوشی کے لیے تو وہ جان بھی دے سکتا تھا۔ علیزے سے کچھ وقت دور رہنے کے لیے ہی تو وہ جا رہا تھا، لیکن اب وہ پٹاخہ بھی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ خالہ جان، آپ چائے پئیں گی؟ علیزے ان سے چائے کا پوچھنے آئی تھی۔ نہیں بیٹا، ابھی نہیں، تم یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولیے، علیزے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ علیزے، اذان کچھ وقت کے لیے واپس لندن جا رہا ہے، لگتا ہے اب یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ علیزے حریم بیگم کی بات سن کر دل میں بولی۔ وہ مشکل آنسو ضبط کرتے ہوئے اس نے یہ سوچا، خالہ مجھے آپ یہ کیوں بتا رہی ہیں؟ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں میری جان کہ تم بھی اس کے ساتھ جا رہی ہو۔ حریم بیگم اس کے سر پر ہلکی سی چیل لگاتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سن کر اسے جھٹکا لگا۔ مم میں کیسے؟ لیکن خالہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، پلیز آپ انہیں منع کر دیں۔ علیزے آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ حریم بیگم تو اسے ایسے اچانک روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ علیزے میری جان، کیوں نہیں جانا چاہتی تم اس کے ساتھ؟ اذان نے کچھ کہا ہے کیا؟ حریم بیگم اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے نرمی سے بولی۔ تبھی وہاں اذان داخل ہوا۔ علیزے نے جلدی سے ہاتھ کی پوچھ سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر جانے لگی جب اذان کی آواز آئی۔ میری بلیک ٹی شرٹ نہیں مل رہی مجھے، ڈھونڈ کر دو، اذان سنجیدگی سے کہتا واپس مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی آیت الکرسی کا ورد کرتی اس کے پیچھے چل دی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، اذان اسے بازوؤں سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں میرے ساتھ جانے میں، اور کس کی اجازت سے تم منع کر رہی تھی چھوٹی ماما کو؟ اذان اس کے ہاتھ دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ بولو، چپ کیوں ہو، جواب دو مجھے۔ اذان اسے مسلسل چپ دیکھ کر گڑایا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے، یہیں سب کے پاس رہنا ہے، علیزے روتے ہوئے بولی۔ جانا تو تمہیں پڑے گا میرے ساتھ، اب چپ چاپ چھوٹی ماما کو بتا کر آؤ کہ تم میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو، اگر نہ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اذان اسے کمر سے پکڑے اپنے قریب تر کرتا ہوا بولا۔ دونوں کے درمیان بس 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ انسان ایک پل میں حد سے زیادہ فکر کرنے والا اور دوسرے ہی پل خود ہی چوٹ دینے والا۔ علیزے اس کی چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی دل میں بولی۔ اذان نے جھک کر اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چونا اور نرمی سے اسے چھوڑے خود واش روم میں بند ہو گیا۔ علیزے نے بہت مشکل سے حریم بیگم کو یہ کہہ کر منایا تھا کہ وہ آپ سب لوگوں کے بغیر کیسے اتنی دور رہے گی، اس لیے وہ سب بول رہی تھی، تو حریم بیگم نے اسے سمجھایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے وہاں رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ علیزے اب انہیں کیا بتاتی کہ وہ کیوں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب بھی وہ کمرے میں اپنی اور اذان کی پیکنگ کر رہی تھی۔ کل صبح ان کی فلائٹ بک ہوئی تھی۔ اذان بھی کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، گاہے بگاہے اس کے چہرے پر نظریں بھی ڈال رہا تھا۔ علیزے پیکنگ مکمل کر کے چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اذان نے لیپ ٹاپ بند کیے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند لیں۔ وہ پورے 2 دن کمرے میں نہیں آئی تھی۔ شام کو بھی کھانے کے وقت علیزے ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھی۔ اذان نے علیزے کے متعلق ہیرا سے پوچھا تو اس نے نماز کا کہہ دیا۔ اذان نے سر جھٹک اور زہر مار کر کچھ نوالے کھانے کے لیے اور کمرے میں آ گیا۔ اسے رہ رہ کر علیزے کے انجان رویے پر غصہ آ رہا تھا۔ اب بھی وہ بالوں میں ہاتھ پھیرے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو لیپ ٹاپ کھولے آفس کا کام کرنے لگا۔ ابھی اسے کام کرتے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب دروازہ کھول کر ہیرا کمرے میں داخل ہوئی۔ بائی، آپ کی کافی۔ ہیرا کافی کا مگ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ تمہاری بھابھی کہاں ہے؟ اذان اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیتا ہوا بولا۔
بھائی بھابھی چھوٹی ماما کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ صرف اتنا ہی بول سکا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا لیکن علیزے ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں کیوں اس کا انتظار کر رہا ہوں؟ میری بلا سے، جب آنا ہوگا تو آ جائے گی۔ اذان کہتے ہی سر جٹر کا لائٹ آف کیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کھانے کے بعد ذوحان اور مشال کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب مشال کی آواز آئی، علیزے سے بات نہیں ہوئی آپ کی کیا؟ کیسی ہے وہ؟ علیزے سے نہیں، ہاں البتہ اذان سے بات ہوئی تھی میری۔ ان دونوں صبح کی فلائٹ ہے لندن کی۔ ذوحان اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولا، تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں لندن؟ مشال نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، ہمیشہ کے لیے تو نہیں، اذان اپنا سارا بزنس پاکستان سیٹ کر رہا ہے تو اس لیے 2-3 ماہ کے لیے جا رہے ہیں۔ جا تو وہ اکیلا ہی رہا تھا لیکن حریم خالہ کے کہنے پر علیزے کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ اللہ کی امان میں جائے۔ آمین، مشال اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اذان نے نیند میں ہی دوسری جانب کروٹ لی اور اپنا ہاتھ بیڈ پر پھیرا لیکن خالی بیڈ اس کا منہ چرا رہا تھا۔ اس نے نیند سے چور آنکھیں کھولے پورے کمرے میں نظریں دوڑائی لیکن علیزے ہوتی تو دکھتی۔ رات کو بھی علیزے اذان کے سونے کے کافی دیر بعد کمرے میں آئی تھی اور اب اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے چلی گئی تھی۔ اذان نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور غصے سے کمبل ہٹاتا الماری سے اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس گیا۔ اذان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا غصہ کس بات پر کر رہا ہے، کیوں اسے اپنے سامنے نہ پا کر اس کی دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی تھیں۔ 15 منٹ بعد وہ تیار ہو کر جلدی سے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ ان کی 2 گھنٹے کی بعد کی فلائٹ تھی۔ اذان نیچے آیا تو سب ناشتے کی ٹیبل پر پہلے سے ہی موجود تھے۔ علیزے بھی ہیرا کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اذان نے ایک نظر اسے دیکھا اور سلام کرتا ہوا اپنی جگہ پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ اذان کب کی فلائٹ ہے تم دونوں کی؟ حریم بیگم اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ چھوٹی ماما بس اب ہم ناشتہ کر کے نکلنے لگے ہیں۔ 2 گھنٹے میں فلائٹ ہے، ایئرپورٹ جاتے وقت بھی ٹائم لگے گا۔ اذان ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ ٹھیک ہے علیزے بیٹا، پیکنگ ہو گئی ساری تمہاری؟ حریم بیگم نے اذان کے بعد علیزے کو مخاطب کیا۔ جی خالہ جان، ساری ہو گئی۔ ناشتے کے بعد ابان نے ملازمہ کے ساتھ مل کر سارا گاڑی میں رکھوایا۔ اذان اور علیزے باری باری سب سے ملے۔ ہیرا تو کتنی ہی دیر علیزے کے گلے لگے روتی رہی۔ کچھ ہی وقت میں دونوں ایک دوسرے کو بہت عزیز ہو گئی تھی۔ حریم بیگم نے بہت مشکلوں سے اسے چپ کروایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ اذان نے خود اتر کر علیزے کی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ علیزے نے آج بھی بلیک گون کے ساتھ بلیک حجاب کیا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کے اترتے ہی اذان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے پوری شان سے گارڈز کے درمیان چلتا ہوا ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا۔ ہر کوئی گارڈز کے درمیان چلتی ہوئی اس خوبصورت سی جوڑی کو مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اذان بغیر کسی نظروں کی پرواہ کیے آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اپنی سیٹس پر موجود تھے۔ ان کی فلائٹ ٹیک آف کرنے والی تھی۔ علیزے پہلی دفعہ پلین میں سفر کر رہی تھی۔ سب کے زور کے باوجود وہ تو کبھی شہر سے باہر نہیں نکلی تھی اور آج ملک سے باہر جا رہی تھی۔ پلین میں وہ پہلے کبھی نہیں بیٹھی تھی، اس لیے ڈر کے مارے اس کا دل مسلسل گھبرا رہا تھا۔ وہ اذان کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے آنکھیں بند کیے مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ اذان اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اسے ڈر لگ رہا ہے کہ تبھی پلین نے ٹیک آف کیا۔ ڈر کے مارے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اذان نے بغیر دیر کیے اس کے گرد بازو حائل کیے۔ شش، کچھ نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، ریلیکس۔ اذان اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے نرمی سے بولا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پرسکون ہو کر اس کے سینے پر سر رکھے سو گئی۔ اذان نے اسے سوتا دیکھ کر خود بھی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ذوحان اور ارتضی شاہ اس وقت میٹنگ روم میں بیٹھے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ جب ذوحان بولا، بابا، مسٹر ریاض نے ہمیں جو آرڈر دیا تھا انہوں نے بنا کسی بات کے کینسل کر دیا ہے۔ ذوحان پریشانی سے ان کی طرف دیکھ کر بولا، واٹ؟ کیا بکواس ہے یہ سب؟ وہ اچانک ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے کروڑوں روپے اس آرڈر کو تیار کرنے میں لگے ہیں، اب وہ کیسے آرڈر کینسل کر سکتا ہے؟ ارتضی شاہ فکر مندی سے استفسار کرتے ہوئے بولے، بابا یہی تو میں بول رہا ہوں، اب ہمیں ان سب کی ضرورت نہیں۔ ذوحان بھی فکر مندی سے بولا، اب کیا ہوگا؟ اگر ہم نے جلدی ہی کچھ نہ کیا تو ہماری کمپنی بند ہو جائے گی اور ہمیں کروڑوں کا نقصان ہوگا۔
ارتضا شاہ سر ہاتھوں میں گرائے پریشانی سے بولے، بابا کیوں نہ ہم باہر کی کسی کمپنی سے ڈیل کر لیں اور وہ ہمارا یہ آرڈر کم قیمت پا لے لیں، کم سے کم فائدے کی بجائے ہمارا نقصان تو پورا ہوگا نا۔ ذوحان کچھ سوچتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں میرا خیال ہے تم ٹھیک بول رہے ہو، ایسا کرو تم باہر کی کسی کمپنی کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرو، شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ارتضا شاہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، علیزے علیزے اٹھو، اذان کب سے اسے پکار رہا تھا۔ علیزے نے اذان کی آواز پر کسمسا کر آنکھیں کھول لی۔ ہم پہنچ چکے ہیں، اٹھو، اذان اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایئرپورٹ پر موجود تھے، ہر طرف شام کے سائے لہرا رہے تھے، اندھیرا ہونے میں ابھی وقت تھا۔ اذان نے جیب سے فون نکال کر کسی کو کال ملائی۔ علیزے کو یکدم سردی محسوس ہونے لگی۔ پاکستان کی نسبت یہاں کافی ٹھنڈ تھی کہ تبھی اچانک گاڑیوں کا قافلہ ان کے سامنے آ رکا۔ اذان کا سیکرٹری عاصم جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ ویلکم بیک سر، عاصم اذان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا، لیکن اپنے خڑوس اور سنجیدہ باس کے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا جس نے فل حجاب سے چہرہ کور کیا ہوا تھا۔ چلیں سر، عاصم اپنی حیرانگی پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بولا۔ ہم، اتنا کہہ کر اذان نے دھیان سے پہلے علیزے کو گاڑی میں بٹھایا، پھر دوسری سائیڈ سے خود بیٹھا۔ عاصم حیرت کا بت بنے کھڑا اذان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ جس شخص نے زندگی میں پہلے کبھی خود کے لیے بھی گاڑی کا دروازہ نہیں کھولا تھا، آج ایک لڑکی کو وہ خود گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ عاصم جلدی سے اپنی حیرت اور بے یقینی پر قابو پاتے سر جھٹک کر خود بھی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں سیکورٹی گارڈز سمیت گاڑیوں کا قافلہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ گھر پہنچے تھے۔ علیزے تو اتنے بڑے اور اتنے خوبصورت گھر کو دل میں سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ ان دونوں نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تبھی اذان کو بوا کچن سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ السلام علیکم بوا، اذان نے انہیں آتا دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام اذان بیٹا، کیسے ہو؟ بوا مسکرا کر بولی۔ جی الحمدللہ ٹھیک، اذان ادب سے بولا۔ وہ ایسے ہی اپنے سے بڑوں کی عزت کرتا تھا، چاہے وہ کوئی ملازمہ ہی کیوں نہ ہو۔ بوا، آپ کو چھوٹی مما نے بتا دیا ہوگا ان کے بارے میں، یہ ہے مسز علیزے، اذان ہمدانی۔ اذان علیزے کا تعارف کرواتے ہوئے بولا، علیزے یہ بوا ہے، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے اور میرے لیے بہت احترام رکھتی ہے۔ السلام علیکم بوا، اس نے بھی بوا کے آگے سر جھکایا۔ وعلیکم السلام، ہمیشہ خوش رہو، سدا سہاگر رہو، بوا اس کے سر پر پیار سے سر پھیرتے ہوئے بولی۔ علیزے اب کھانا کھا کر ریسٹ کریے، مجھے کچھ ضروری کام کے لیے جانا ہے، پتہ نہیں کب واپسی ہو۔ جی ٹھیک۔ اذان کہتے ہی ایک نظر اس پر ڈالے گھر سے نکل گیا۔ بیٹا آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ بوا اذان کے جانے کے بعد علیزے سے بولی۔ شکریہ، بس ایک گلاس پانی کا دے دیں۔ ٹھیک ہے بیٹھو، میں ابھی لائی، بوا کہتی ہی کچن کی طرف چل دی۔ جب تک وہ واپس آئی تب تک علیزے نے نقاب اتار کر سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا تھا۔ بیٹا پانی، وہ اس کے سامنے ٹرے کرتے ہوئے بولی۔ شکریہ، علیزے نے مسکرا کر تھام لیا۔ ماشاءاللہ آپ تو بالکل پری جیسی ہو، چھوٹی سی حسین پری۔ اذان بیٹا تو بہت خوش قسمت ہے جس کو آپ جیسی معصوم سی بیوی ملی، بوا اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پیار سے بولی۔ تو علیزے نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ بیٹا کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ نہیں آپ کا شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے، میں اب چینج کر کے ریسٹ کروں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ کہہ کر جانے ہی لگی تھی جب اسے یاد آیا کہ اسے تو کمرے کا پتہ ہی نہیں کون سا ہے۔ بوا ان کا کمرہ کون سا ہے؟ علیزے ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ بیٹا سیڑھیاں چڑھتے ہی تیسرا کمرہ، بوا مسکرا کر بولی، تو وہ ان کا شکریہ ادا کرتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔